عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر از خود نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ آج بہت بڑا ایک ملکی تاریخ کا بہت بڑا کیس تھا جس کے لیے لارجر بینچ بنایا گیا۔ اس سے پہلے ایک کمیشن بنایا گیا جو ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، جس کا ہم پورے پاکستان کے وکلاء نے اور پوری بارز نے کہا کہ نہیں، یہ 184(3) کے تحت کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے ایک ایگزیکٹو ہیڈ، کیونکہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کے نیچے کمیشن بنا دیا اور اس کو ہیڈ کر رہا ہے چیف ایگزیکٹو، اور اسی ایگزیکٹو کے خلاف اس خط میں شکایات ہیں۔ تو ہمارا موقف بڑا آئینی اور قانونی تھا کہ اگر آپ ایک کمیشن بنا رہے ہیں اور اس کی سربراہی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر ہے اور ایگزیکٹو کو ہی آپ نے اس کے خلاف انکوائری کرنی ہے، تو وہ کمیشن نہیں کیا، اور اسی کا خط کا جواب بھی بڑا بہترین طریقے سے تصدق جیلانی صاحب نے دے دیا۔ اس کے بعد کورٹ مجبور ہوئی چیف جسٹس کہ لارجر بینچ بنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سینئر قانون دان حامد خان نے اس موقع پر کہا کہ انکوائری کمیشن کے بجائے سپریم کورٹ کا اس معاملے میں از خود نوٹس قابل ستائش ہے۔ یہ معاملہ ایک قومی اہمیت کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی مخصوص پارٹی کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ قومی ایشو ہے، یہ عدالتی ایشو ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو ہے، یہ فریڈم آف عدلیہ کا ایشو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ عدلیہ کو بلیک میل کر کے جو غلط فیصلے کروائے جاتے رہے، اب وقت آیا ہے کہ انہیں درست کیا جائے۔ امید بندی ہے یہ 6 ججز کے لیٹر کے بعد کہ سپریم کورٹ نے جس طرح اس کا آج ہم نے ہیرنگ دیکھی ہے، تو شروع میں تھوڑا سا لیگ تھا کہ کمیشن کی طرف جانا بالکل غلط فیصلہ تھا، لیکن اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے، کیونکہ آج بینچ کے اندر سے یہ بات آئی ہے، بینچ کے اندر سے آج یہ بات آئی ہے، اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ججز کے خلاف ہوتا رہا، ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ہوتا رہا، تو انتظامیہ کی طرف ایگزیکٹو کی طرف سے ہی ہوتا رہا نا، تو ایگزیکٹو اپنا احتساب خود کیسے کرے گی؟ تو اس وجہ سے جب یہ اب سو موٹو نوٹس لیا ہے تو اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکسٹ ہیرنگ پہ چیف جسٹس صاحب نے آج جو یہ بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اچھا اسٹیپ لیا اگر وہ اس کو لے لیں کہ وہ شاید فل بینچ کی طرف اب چلے جائیں۔ اگر فل بینچ کی طرف جائیں گے تو اور بھی قوم کو ان فیصلوں پہ اعتماد ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں اور دوسرے 7 ججز کو کیمیکل پاؤڈر والے مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ اس معاملے پر دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ پولیس حکام کے مطابق تفتیش جاری ہے۔ ہائی کورٹ کے اوپر جس نے پہلے جنہوں نے تھریٹنگ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا، ان کے جج کے بھائی کو اٹھایا، اس کے علاوہ جج کے گھر پہ کریکر پھینکے گئے، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال ہوئے، میرا خیال ہے انہی حلقوں کی طرف سے اس طرح کا ہی ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس تھا جو ہم نے کل کی صورت میں دیکھا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وکیل نیاز اللہ نیازی نے کہا ہے کہ ججوں کو ڈرا دھمکا کر کام کروانا انصاف کے قتل کے مصداق ہے۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اور 7 جج لارجر بینچ کو وہ لازمی دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ جس طریقے سے اب تو وہ عدلیہ دیکھیں، آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، وہ کس طریقے بیٹھ کے فیصلہ کریں؟ جب آپ اس طرح کے کیمیکلز بھیجیں گے، ان کی جان خطرے میں ہوگی، اس سے ڈرا دھمکا کے آپ کیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ بلال بصیر، YSPK.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، YSPK.net۔